بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے پچھلی جو ہماری ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے منافقین کا ذکر کیا کہ منافقین کے کرتوتوں کو ہم نے بیان کیا، بہت بڑے ایک منافق کا ذکر کیا۔ آج کے اس سیشن کے اندر خالق کائنات کیا ارشاد فرما رہا ہے انہی منافقین کے حوالہ سے کہ وہ کیا کرتوت کرتے ہیں اور اسی کو جانتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا اپنی اصلاح ریب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ فرمایا وہ فریب دیتے ہیں اللہ اور ان کو جو ایمان لائے، اور نہیں فریب دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور وہ نہیں سمجھتے، وہ شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت کا پہلی آیات سے دو طرح کا تعلق ہے۔ ایک یہ ہے کہ پہلی آیت مقدسہ کے اندر منافقین کی بے ایمانی کا ذکر تھا، اب ان کے برے اعمال کا، چونکہ کفر دیگر اعمال سے مقدم ہے اس لیے اس کا ذکر پہلے ہوا اور اعمال کا بعد میں۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اگرچہ وہ ایمان ظاہر کرتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں، اور اس آیت میں اس کے مقبول نہ ہونے کی وجہ بیان ہو رہی ہے، یعنی منافقین جو ایمان اپنا ظاہر کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں قبول ہوتا، اللہ اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتا، خالق کائنات اس ایمان کو کیوں نہیں مانتا۔ فرمایا اس کی وجہ ہم اس آیت کے اندر بیان کریں گے، چونکہ ان کا اظہار جو ایمان کا ہے وہ خلوص سے نہیں بلکہ دھوکہ دینے کی نیت سے ہے، اس لیے اس کو قبول نہیں کیا جا رہا۔ لطف یہ ہے کہ مخلص یہی کلمہ بول کر مومن بنتا ہے، اور وہ لوگ انہی کلموں سے زیادہ بے دین ہو گئے، کیونکہ لفظوں میں نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، بہت بڑا ایک جو نیت کا رول ہوتا ہے۔ مکھن نکلا ہوا دودھ اگرچہ شکل و شبہات میں دودھ ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن بازار میں اس کی کوئی قیمت، کوئی وقت، کوئی اس کی جو ہے وہ قدر و قیمت نہیں رہتی۔ خلوص نیت ماند مکھن کی ہے، اسی کی طرح ہے، اور محض اچھے اچھے الفاظ بولنے سے یا جو اس سے خالی ہوں رب کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آپ اچھے جانیں یہ بات کہ اچھے اچھے الفاظ آج کے اس پرفتن دور کے اندر یقین جانیں کہ جو کفار ہیں وہ ایسے اچھے اچھے کام کرتے ہیں کہ انسان ان کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ یار یہ کافر ہو کر اس طرح کے اچھے کام کرتے ہیں۔ ہم لوگوں میں کون سا برا عمل نہیں ہے؟ اللہ نے ہمیں ملاوٹ کرنے سے منع کیا نبی کے ذریعے، ہم نے دودھ میں بھی ملاوٹ کی۔ اللہ نے ہمیں ملاوٹ کرنے سے منع کیا، ہم نے انسانی کھانے کی اشیاء کے اندر بھی ملاوٹ کی۔ اللہ نے ہمیں ملاوٹ سے منع کیا، ہم نے ہر خورد و نوش کے اندر ملاوٹ کی۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے کہ ایک گائے ہے، جانور ہے، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام روئے زمین پر ساری چیزوں سے اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے۔ جانور ہے جس کو عقل بھی نہیں ہے، جس کو سمجھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اگر دودھ دیتا ہے، وہ نہ اس دودھ کے اندر گوبر کی کوئی مہک آتی ہے، نہ اس جناب والا دودھ کے اندر کوئی خون کی مہک آتی ہے، دودھ بالکل صاف اور شفاف دیتا ہے۔ وہ جانور ہو کر ہمیں خالص دودھ دیتا ہے، لیکن ہم اشرف المخلوقات ہو کر اسی دودھ کے اندر ملاوٹ کر کے پھر اپنے ہی کلمہ گو بھائیوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، انہیں بیچتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ، ہم جب ہمارے اوپر عذاب آتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ عذاب آ گیا، ہمارے اوپر عذاب کیوں آیا؟ اور یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو چیز نیت سے خالی ہو، خلوص نیت سے خالی ہو، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر چاہے وہ ایمان ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا، کوئی اس کی وقعت نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ منافقین بھی ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن دل کے اندر دین اسلام سے بڑی جو ہے وہ نفرت کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا، ان کو دھتکار دیا اپنے دربار سے۔ تو یخادعون جو لفظ ہے یہ خدع سے بنا ہے، اس کے لغوی معنی ہے چھپانا، اس لیے خزانے کو مخدع کہتے ہیں کیونکہ اس میں روپیہ چھپا رہتا ہے، اور گردن کی چھپی ہوئی رگوں کو اخدعین کہتے ہیں۔ اصطلاح میں خدع کے معنی دھوکہ کے ہیں، یعنی برائی کو دل میں چھپا کر اچھائی ظاہر کرنا، اور لفظ اللہ سے مراد
اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو یخادعون کے معنی ہوں گے دھوکہ دینے کی کوشش کرنا. یہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ یخادعون کے معنی ہوں گے یہاں پر دھوکہ دینے کی کوشش کرنا. خالق کائنات کو کوئی دھوکہ تو نہیں دے سکتا. یا یہاں پر جو لفظ اللہ ہے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی جائے، تب جا کر ہمارا جو قاعدہ ہے یہ فٹ آئے گا. کیونکہ بہت سی جگہ اللہ سے رسول اللہ کی ذات مراد ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو آپ کی عظمت کا پتہ چلے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بارگاہ الہی میں وہ درجہ ہے کہ ان کی اطاعت رب کی اطاعت ہے، ان کی مخالفت رب کی مخالفت ہے. جیسا کہ آپ نے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی والا جو واقعہ ہے وہ آپ نے حدیث پاک بھی ہے وہ بھی سنی ہوگی کہ جب یہ سارے حضرات 1400 صحابہ کرام بیٹھ کر ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، بیعت رضوان جو ہے، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت مقدسہ نازل فرمائی تھی کہ اے میرے محبوب، یہ جو درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ تیرے دستے مبارک پر بیعت کر رہے ہیں، یہ حقیقتاً تیرا ہاتھ نہیں بلکہ مجھ رب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. یہ آیت متشابہات ہیں، اور یہاں پر خالق کائنات جسم سے پاک ہے. اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہے، اور کوئی بندہ یہ تصور لے کے آئے کہ اللہ کا ہاتھ ہی اس طرح ہوگا جس طرح ہمارا ہاتھ ہے، تو یہ گمراہ کن عقیدہ ہے. اس طرح کے عقیدے سے بچنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے محبوب، یہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اور ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. فرمایا محبوب، یہ جو مٹی تو پھینک رہا ہے یہ تو نہیں بلکہ میں پھینک رہا ہوں. تو یہ جو کنکر تو نے پھینکے ہیں، تو اسی قاعدے سے یہاں پر ہم یہی مراد لیں گے، کیونکہ خالق کائنات کو کوئی بھی بندہ ہے وہ دھوکہ ہرگز نہیں دے سکتا. تو یہاں پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی اللہ کے نام سے مراد لیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی ان کفار کی مراد ہیں. تو انفسہم، انفس جو ہے یہ نفس کی جمع ہے. نفس کے چند معنی ہیں، ذات بھی ہے، روح بھی ہے، دل بھی ہے. دل کے متعلقات جو ہیں خون، پانی. یہاں جو ہم معنی لیں گے وہ پہلا معنی مراد لیں گے. یعنی یہ منافقین در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو شخص اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز اختیار کرے اور پھر تمنا رکھے کامیاب ہونے کی، تو وہ سب سے بڑا بیوقوف کہلاتا ہے اور سخت دھوکے میں ہے. منافقین نے بھی یہاں پر یہی کیا. وہ بظاہر اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے رہے اور دل ہی دل کے اندر دین کے ساتھ غداری کرتے رہے. دین چھوڑ کر دنیا اختیاری کی انہوں نے. اس پر وہ خوش ہوئے، لیکن دنیا بھی ہاتھ نہ آئی بلکہ رسوائی ذلت ان کے مقدر میں آئی. تو اپنے آپ کو انہوں نے دھوکہ ہی دیا. دوسری جانب آپ دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دنیا کی تمام تر لغزشوں کو، دنیا کی تمام تر لذتوں کو ٹھکرا دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر. دنیا کی ہر نعمت کو ٹھکرایا، لات مار دی، اور اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر جو آپ لائے اس پر آپ جو ہے وہ اپنے جان بھی قربان کی، صحابہ کرام نے مال بھی قربان کیا. آپ نے دنیا کو ٹھکرا دیا. تو خالق کائنات اتنا غفور اور رحیم ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس نے دنیا کو لونڈی بنا کر تمام صحابہ کرام کے قدموں میں رکھ دیا. در حقیقت یہی لوگ بہت کامیاب رہے. وما یشعرون، یہ شعور کی جمع ہے. تو شعور کہتے ہیں کہ حواس سے، عقل سے جاننے کو، اس لیے اس کو مشاعرہ کہتے ہیں. اور جو لباس جسم سے مس کیے ہوئے ہو اسے شعار کہتے ہیں. منظوم کلام کو بھی اسی لیے شعر کہتے ہیں. اور اس کی برائی یا بھلائی، وزن کا درست اور نادرست ہونا حواس سے معلوم ہوتا ہے. تو اس کا مقصود یہ ہے کہ ان کم بختوں کو حواس بھی ایسے بگڑ گئے ان کے کہ ان کو یہ معلوم ہی نہ ہوا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ اس قدر ظاہر چیز کو بھی محسوس نہیں کر سکتے. اس لیے یہ دن رات دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خفیہ مخالفتوں سے اسلام کی اشاعت میں کچھ فرق نہیں آیا، بلکہ دن بدن دین اسلام ترقی کی طرف گامزن ہے. مسلمانوں کو ہم سے بالکل اعتماد نہیں ہم پر، مگر اس پر بھی اپنی بری روش کو نہیں چھوڑتے. تو گویا یہ جانور سے بھی بدتر ہیں. جانور بھی ہو نا، جانور ہر بندے نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ جب کسی جانور کو آپ ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، پانچ بار، چھ بار ایک ہی راستے سے لے کر جائیں نا، تو پھر دوبارہ جب اس راستے سے گزریں گے تو جانور کو ہانکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جانور یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے ہر روز اسی راستے پر جانا ہے. لیکن اگر یہاں پر میں ایک بات کہوں کہ جانور اگر گدھا ہو تو پھر ہوتا یہ ہے کہ گدھے پر اگر نمک لاد دیا جائے
یہ ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ ایک گدھے پر نمک لادا، راستے میں جاتے ہوئے گدھا ایک تالاب کے اندر گرتا ہے، تو جس ٹائم وہ پانی کے اندر گر جاتا ہے تو اس کے جسم پر جو نمک لدا ہوا ہوتا ہے وہ گل جاتا ہے، اس کو ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ جب یہ محسوس کرتا ہے کہ آج تو وزن کم ہو گیا، تو پھر دوسرے دن جب نمک لاد کے اس پر لے کے جاتے ہیں تو پھر وہ گر جاتا ہے جان بوجھ کر، تو پھر دوبارہ سے نمک کم ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کا مالک بھی بڑا سیانہ تھا، اس نے ایک دن اس کے اوپر روئی لاد دی، جب وہ روئی گیلی ہوئی تو وہ بہت زیادہ وزنی ہو گئی۔ تو جانور اگر گدھا ہو تو پھر اسے سمجھ نہیں آنی، گدھا ہو تو پھر اسے سمجھ نہیں آنی۔ بڑا مشہور اور معروف لطیفہ ہے کہ گدھے اور گھوڑے کی بحث ہوئی کہ بھائی جو آسمان کا رنگ ہے یہ کالا ہے، گھوڑا کہنے لگا کہ بھائی نیلا ہے۔ تو دونوں جو ہے بادشاہ کی دربار کے اندر پیش ہوئے، شیر جو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے جب اس کے دربار کے اندر پیش ہوئے تو گدھے نے اپنا مقدمہ رکھا، گھوڑے نے اپنا رکھا، سزا گھوڑے کو ہو گئی۔ تو جب گھوڑے کو سزا ہوئی تو گھوڑا چلا اٹھا کہ میں اپنی بات کے اندر بھی سچا، میں اپنے مقدمے کے اندر بھی سچا، سزا بھی مجھ کو ہوئی۔ گدھا حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان کا رنگ کالا ہے، مجھے پتا ہے کہ آسمان نیلا ہے، تو میں اپنے مقدمے کے اندر بھی سچا ہوں، اپنی بات کے اندر بھی سچا ہوں، بادشاہ تیرے دربار کے اندر بھی سچا ہوں، پھر سزا مجھے ہی کیوں دی گئی؟ تو بادشاہ نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا، اس نے کہا کہ تیری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تو نے گدھے سے بحث کی کیوں اس معاملے پر؟ تو جب جانور گدھا ہو تو پھر اس نے اپنی ہی کرنی ہے، اس نے کسی کی نہیں سننی۔ تو جب جانور کوئی اور ہو، کوئی مال مویشی ہو، جو گھریلو جانور ہوتے ہیں، تو اگر ان کو ایک ہی راستے سے بار لے کے جایا جائے تو پھر وہ اپنا راستہ بھولتے نہیں۔ لیکن یہ منافقین ایسی قوم ہیں، ان کو بڑے موقع دیے گئے لیکن یہ اسلام کی طرف نہ آئے۔ تو اس آیت مقدسہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ منافقین جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اپنے گمان میں وہ خدا تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو فریب دے رہے ہیں، جو ان کے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہے، حالانکہ حقیقتاً وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی عالم الغیوب ہے، اس پر کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں، اور فریب اسی کو دیا جاتا ہے جو حقیقت سے ناواقف ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں، بڑے خلیفہ ہیں، اس نے اپنے حبیب کو تمام تر علوم دیے ہوئے ہیں، تو وہ ابتدا ان سے ہی ان کی حقیقت کو، ان کے انجام کو جانتے ہیں، کیونکہ معراج والی رات میں سب کفار مومنین کو دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، صحابہ کرام بھی مومنین اور کفار کے ناموں کے رجسٹر صحابہ کو بھی دکھائے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے بدکاروں کے ایمان کی خبر دے دی تو وہ آخر کار مومن ہوئے، یعنی بہت بڑے بڑے گناہگار تھے، بدکار تھے، زناکار تھے، ہر طرح کی برائی کرتے تھے، لیکن حضور ان کو معراج والی رات دیکھ کر آئے کہ یہ لوگ مومن ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ تو بڑے بڑے کفار جو ہے وہ بدکار جو تھے وہ مومن ہوئے آقا کی اس خبر کے بعد، اور بڑے بڑے ظاہر جو متقی تھے، پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے، تقوی کے ان کے اوپر انتہا تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جہنمی ہونے کی خبر دی، آخر کار وہ ہو کر رہے اور جہنمی ہو کر مرے۔ انہوں نے تو یہ بھی بتایا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میری لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور فرمایا یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ابو طالب دوزخ میں نہیں ہے۔ کوئی بندہ، یہ تفسیر جو ہے اس کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب دوزخ کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کے جھیرے میں رہیں گے، یعنی جو کنارے ہوتے ہیں ان کے اوپر رہیں گے، اور ان کے تلووں کے اندر نا آگ کا ایک محض شعلہ، ایک چنگاری جس کو کہتے ہیں وہ ہوگی۔ تو اس طرح جو ہے وہ ان کے اتنی شدت کی ہوگی کہ ان کی اس آگ کی چنگاری کی وجہ سے ان کے دماغ جو ہے وہ اس طرح کھولے گا جس طرح ہانڈیا کے اندر پانی کھولتا ہے۔ اور وہ جنتیوں اور جہنمیوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہچانتے ہیں، ان کے درجات کتنے ہیں، کیا ہیں، سب چیز سے واقف ہیں، لہذا منافق ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح مسلمان بھی اپنے نور ایمان سے مومن اور کافر کی پہچان کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی ذہانت سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے جانور بھی کافر اور مومن کی تمیز کر لیتے ہیں۔ بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے، حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جنگل کے اندر ہیں اور قافلے سے بچھڑ گئے، قضائے حاجت کے لیے گئے، آپ کے سامنے ایک شیر آ گیا، آپ نے فرمایا اے شیر جانتا ہے میں کون ہوں؟ رسول اللہ کا غلام ہوں۔ یہ سن کر کتے کی طرح دم ہلانے لگا،
مشکات شریف کے اندر یہ بات بڑی موجود ہے۔ ابو لہب کے بیٹے اتبا کو جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، شیر نے اس کا منہ سونگ کر پھاڑ دیا، لہذا وہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لیکن چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں نے ان کے عیب نفاق کو ظاہر نہ فرمایا، اس لیے منافق سمجھے کہ ہم دھوکہ دہی میں کامیاب ہو گئے۔ حقیقتاً نہ تو خدا تعالیٰ کو دھوکہ ہوا، اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ ہی مسلمانوں کو، بلکہ جو خود منافقوں کو ہوا، لیکن اس راز کو نہ سمجھ سکے اور ان کی بکواس پر مسلمانوں کا خاموش ہو جانا اور حقیقت عیب پوشی ہے، یہ جو ہے ان کے جو اس بدفعل جو ہے ان کا برا جو فعل تھا، اس پر خاموش رہنا مسلمانوں کا یہ حقیقتاً جو عیب پوشی ہے۔ میاں صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرے ماں پہ ویکھن دیون دیس نکالا، تو لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے پردے کپاون والا۔ تو حقیقتاً جو یہاں پر خالق کائنات نے جو بیان کیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بھی ان کی پردہ پوشی کی، تو یہ ان کی عیب پوشی تھی حقیقتاً، تو جس میں ہزار ہا راز ہیں، لہذا اس فریب کا اثر الٹا انہی پر پڑا، آخرکار دنیا میں ان کی رسوائی ہوئی اور آخرت میں سخت عذاب کے مستحق ہوئے، مگر چونکہ ان کے حواس میں فرق آ گیا اس لیے وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسانوں کے پاس بھی یہ تینوں جماعتیں موجود ہیں، روح انسانی، خالص مومن، اور شیطان کھلا ہوا کافر ہے، لیکن نفس امارہ منافق کے دل سے مل کر اپنے اپنے کو اس کا دوست ظاہر کرتا ہے، ادھر شیطان سے ملتا ہے تو اس کا دوست بنتا ہے، لیکن جس دل پر اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہو جائے اس پر نفس امارہ غالب نہیں آتا، بلکہ آخرکار خود ہی وہ مجبور ہو کر تابع ہو جاتا ہے، نفس امارہ بھی۔ اچھا، اس آیت مقدسہ پر کچھ اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں، ہم چند ایک اعتراضات یہاں پر پیش کر کے پھر اجازت چاہتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ یخادعون مخادعات سے بنا ہے، جس کے معنی ہے دھوکہ بازی کرنا، لہذا اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہوا کہ منافقین اللہ رب العالمین اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور مسلمان اور خالق کائنات ان کو دھوکہ دیتے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے، اور مسلمانوں کی شان کے بھی خلاف ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دیں۔ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ کئی جگہ باب مفاعلت شرکت سے خالی بھی ہو جاتا ہے، جیسے سافرت، میں نے سفر کیا، عاقبۃ اللہ، یعنی میں نے چور کو سزا دی، اس کے معنی یہ نہیں کہ چور نے مجھ کو بھی سزا دی، یہاں بھی یہی معنی مراد ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں شرکت ہی کے لیے ہے، اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ منافقین تو اپنا ایمان ظاہر کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور مسلمان بھی ان کے ایمان کو معلوم کر کے ان سے بے تعلق ہو جاتے ہیں، لہٰذا نہ ان سے جو ہے وہ نہ ان سے جہاد کرتے ہیں اور نہ ان پر جزیہ لگاتے ہیں، جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا داؤ چل گیا ہے، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم تو بڑے دھوکے میں رہے ہیں۔ اور اسی جگہ بیان فرمایا گیا کہ جب منافقین جہنم میں ایک زمانے تک رہ لیں گے تو اچانک جہنم کے دروازے کھل جائیں گے، جس سے وہ یہ سمجھیں گے کہ گناہگار مسلمانوں کی طرح ہمارے بھی نکلنے کی باری آ گئی ہے، اور دروازے کی طرف بھاگیں گے، لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیے جائیں گے اور انہیں دھکیل کر ان کی جگہ پہنچا دیا جائے گا۔ ان کے متعلق قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا گیا، یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ ان کے فریب کی سزا ہوگی اور جرم کی سزا دینا عیب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے عیب سے، منافقت کے اس بڑے عیب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ خالق کائنات ہمیں ایمان کی روشنی کے ساتھ دنیا سے پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی آیت کے اندر ہم ذکر کریں گے کہ ان کے دلوں پر کیسی بیماری لگی اور اللہ نے پھر اس بیماری کو کیسے بڑھایا، اور ان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے اور کس وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی نشست کے اندر۔ اللہ حافظ۔